بلوچستان کے علاقے خزدار میں اسکول جانے والے بچوں کی بس پر دہشت گرد حملے میں 4 بچوں سمیت 6 افراد شہید، کئی بچے زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بزدلانہ حملہ بھارت جیسی دہشت گرد ریاست نے منصوبہ بندی سے تیار کیا، جسے بھارت نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بلوچستان میں انجام دیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے ایجنٹوں کو بلوچستان اور KP میں دہشت اور بے امنی پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جنگ میں ناکامی کے بعد بھارت دہشت گرد ایجنٹوں کو ریاستی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں معصوم شہریوں اور بچوں جیسے آسان اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کرنا بھارتی سیاسی حکومت کی پست اخلاقیات اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی سرپرستی میں کیے گئے حملے کے منصوبہ سازوں، مددگاروں اور عمل درآمد کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بھارت کے اس مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل طور پر کلا کما کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی خزدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گرد حملے میں بچوں اور ان کے اساتذہ کی شہادت پر رنج و ملال اور والدین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار۔ وزیر اعظم کے ذمہ داران کے فوری تعین اور انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بچوں کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اسکول بس پر حملہ دشمن کی ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ قوم کے اتحاد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ خزدار میں بچوں کی وین کو نشانہ بنانا انسانیت پر حملہ ہے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بزدل دشمن نے بچوں پر وار کیا۔ خزدار میں بچوں کی اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں معصوم بچے اسکول جا رہے تھے۔ دشمن یہ طاقت اور جرت نہیں رکھتا کہ وہ روایتی جنگ میں کوئی کامیابی حاصل کر سکے کیونکہ اسے شکست فاش ملی ہے۔ دشمن کی کوشش ہے کہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کی سپورٹ کے ذریعے دہشت گردی کے واقعات کرائے جائیں۔ پاک بھارت اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان رابطہ موجود ہے۔ پاک بھارت اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان مؤثر میکانزم فعال ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد صورتحال سے متعلق DG ISPR کی امریکی اخبار سے گفتگو، کہا کہ نور خان ایئر بیس سمیت چند مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی فضائی صلاحیت مکمل طور پر بحال اور فعال ہے۔ پاکستان نے اپنے جانی و مالی نقصانات کے بارے میں شفافیت دکھائی۔ کیا بھارت بھی اپنے نقصانات بتانے میں دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر تعاون بڑھانے اور چین پاکستان اکانومک کوریڈور کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سہ فریقی تعاون علاقائی سلامتی اور اقتصادی رابطوں کے لیے کلیدی پلیٹ فارم ہے۔ ملاقات میں سفارتی رابطوں کے فروغ پر بھی گفتگو۔ وزرائے خارجہ نے علاقے میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور استحکام و ترقی کو فروغ دینے کے اپنے مشترکہ عزم پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان، چین اور افغانستان خطے کے امن و استحکام اور ترقی کے لیے متحد ہے۔ سہ فریقی وزرائے خارجہ کا 6واں اجلاس جلد از جلد کابل میں منعقد کیا جائے گا۔ بھارت جسے نیا نارمل کہہ رہا ہے اسے جاری رکھنا بھارت کے حق میں بھی نہیں۔ بھارت اور پاکستان جوہری قوتیں ہیں۔ جنگ چھڑی تو اثرات 2 ملکوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ کشمیر، دہشت گردی اور بھارت نے پانی کا جو مسئلہ چھیڑا ہے اس کا حل نکالنے تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم کی طرف سے دنیا کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کرنے کے ٹاسک کے بارے میں بلاول نے کہا کہ مختلف ملکوں میں جا کر پاکستان کے امن کا موقف اجاگر کریں گے۔ پاکستان سچ اور امن کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارتی موقف کی بنیادیں جھوٹ، نفرت اور تقسیم پر مبنی ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ آئندہ جارحیت کی کوشش کی تو جواب اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو حال ہی میں ہوا ہے۔
خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ بھارت کا مسلمان مخالف اور پاکستان مخالف بیانیہ اسے جنگ میں جھونک رہا ہے۔ جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں بھارتی صحافی ارناب گوسوامی کے خلاف مقدمہ درج۔ حکمراں جماعت بی جے پی کے شعبہ آئی ٹی کے سربراہ پر بھی مقدمہ درج۔ شعبہ آئی ٹی کے سربراہ ارناب گوسوامی پر جھوٹی معلومات پھیلانے کا مقدمہ انڈین یوتھ کانگریس نے درج کرایا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر گرفتار ہریانہ یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پروفیسر علی خان کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی زیر تفتیش پوسٹوں سے متعلق آن لائن کچھ بھی نہ لکھیں گے، نہ بولیں گے۔ فیصل آباد کے چک جھمرا میں ریلوے پھاٹک پر شالیمار ٹرین کو حادثہ۔ شالیمار ایکسپریس کی ایک بوگی الٹ گئی، 12 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 10 مسافر زخمی ہوئے۔ ٹرین لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔ پٹری کو بحال کرنے کے لیے ریلوے کی جانب سے آپریشن جاری۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے گاؤں ہرمز میں بم حملے کے خلاف تیسرے روز بھی احتجاجی دھرنا جاری۔ دھرنے کے باعث ہرمز کے قریبی سڑک پر ٹریفک معطل۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بم حملوں کی روک تھام اور علاقے میں قیام امن کی یقین دہانی کرائی جائے۔ میر علی میں ہونے والے بم حملے میں 4 بچے جام بحق اور 5 زخمی ہوئے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا گولڈن ڈوم دفاعی نظام سے متعلق اعلان۔ کہا گولڈن ڈوم میری مدت کے اختتام تک فعال ہو جانا چاہیے، اس پر $175 ارب خرچ ہوں گے۔ کینیڈا گولڈن ڈوم میزائل دفاعی نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ امریکہ کینیڈا کی مدد کرے گا۔ ہماری ٹیکنالوجی اسرائیل سے زیادہ جدید ہے۔ گولڈن ڈوم کے لیے ہر چیز امریکہ میں بنائی جائے گی۔ روسی صدر کے ساتھ گولڈن ڈوم یا خلا پر بات نہیں کی۔ گولڈن ڈوم دفاعی نظام کے کچھ حصے زمین کے گرد مدار میں بھی ہوں گے۔ اس نظام میں سیٹلائٹ ٹریکنگ اور اسپیس انٹرسیپٹرز بھی شامل ہوں گے۔ گولڈن ڈوم دفاعی نظام خلا سے داغے گئے میزائلوں کو بھی مار گرانے کے قابل ہوگا۔